آج ہم دیکھیں گے کہ تدریس میں استاد جو ہے معلم، اس کا جو کردار ہے اس کا ہم ذرا کچھ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم استاد کے کردار کو دیکھیں تو کچھ عنوانات ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ مثلاً استاد جو ہے وہ ایک منتظم بھی ہوتا ہے، پھر استاد جو ہے وہ ایک رہنما ہوتا ہے، استاد ایک مبلغ ہوتا ہے، ایک کمیونیکیٹر ہوتا ہے، استاد کا کام ایک رابطہ کار کا بھی ہے، اور استاد ایک قائد ہے، استاد ایک ممتحن، امتحان لینے والا بھی ہے۔ تو یہ دراصل وہ ذمہ داریاں ہیں، مختلف رول ہیں جو ایک استاد جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو بطور منتظم اگر ہم استاد کے کردار کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ استاد نے درس و تدریس کرنے کے علاوہ، تعلم فراہم کرنے کے لیے دراصل اس نے وہ سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں جس میں درس و تدریس یا تعلیم و تعلم کا عمل جو ہے وہ کامیابی سے اور آسانی سے اور مؤثر طریقے سے ہو سکے۔ تو ایک استاد کو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً استاد جو ہے اس کو وقت کی مناسب تقسیم کرنی پڑتی ہے، ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر اس نے طلباء کی جو نشستیں ہیں اس کی فراہمی اور اس کا کس انداز میں وہ نشستیں ہونی چاہیے، کون کہاں بیٹھے گا، کس طرح، وہ بھی انتظام کرنا ہے۔ اور کمرہ جماعت کے اندر جو ہے اشیاء کو سلیقے سے رکھنا، اور ضروری اشیاء جو ہیں جیسے صفائی ہے، روشنی ہے، اگر گرمی کا موسم ہے تو پنکھے چلنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان سب کو اس نے ارینج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرنیچر کے علاوہ کتب کا خیال رکھنا، کتابیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں، خراب نہ ہوں، اور کمرے میں سمعی و بصری جو لوازمات ہیں ان کا انتظام کرنا، بچوں کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی صلاحیت اہلیت کے مطابق ایکٹیویٹیز ارینج کرنا، اسی طرح داخلی ضبط اور خود ضبطی جو ہے اس کی تربیت دینا، طلباء کو ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنا، اور اس طریقے سے نہیں قائم کرنا کہ طلباء جو ہے وہ اس سے نفرت یا ناگواری محسوس کریں، بلکہ ان کے اندر داخلی ضبط کی صلاحیت پیدا ہو۔ پھر جو مختلف سرگرمیاں ہیں ان کو فائدہ مند بنانے اور ان کی ارینجمنٹ کرنے، تنظیم کرنے کے لیے جزا و سزا کا ایک سلسلہ یا قواعد و ضوابط بھی تشکیل دینے اور بنانے ہیں استاد نے۔ اور بچوں کے درمیان، اپنے درمیان اور سب چیزوں کے درمیان جو ہے ہم آہنگی پیدا کرنا، وہ بھی استاد کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسے تعلیمی اداروں میں مختلف ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، پھر کمرہ جماعت کے اندر مختلف جو اس نے تعلیمی اور ادبی سرگرمیاں ہیں ان سب کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بچوں کو بھی اظہار خیال اور خود اعتمادی کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں۔ تو یہ ہے کہ استاد جو ہے اس نے بہت ہی ایک مؤثر قسم کے منتظم کا رول بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد استاد بطور رہنما، استاد کا صرف کام تعلیم دینا یا سبق پڑھانا نہیں، بلکہ وہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر بھی اعتماد نفس، حرارت عمل، ہوش مندی، قوت فیصلہ کی صلاحیت اور دیگر بہت سی ایسی اوصاف اور خوبیاں ہونی چاہیے جس میں وہ واقعی ایک رہنما کہلانے کے قابل ہو۔ تو جب تک بچے اس کی عظمت کو اور بڑائی کو محسوس نہیں کریں گے، مانے نہیں گے، تو تب تک جو ہے وہ اس وقت تک وہ ایک رہنما کی حیثیت سے نہیں اس کو دیکھیں گے۔ تو استاد کو بچوں کی جو مختلف سرگرمیاں اور کام ہیں ان کے اندر اس کو پراپر طریقے سے رہنمائی فراہم کرنی چاہیے، اور تجویز کر دیتے ہیں، ان کی بات کو سننا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی تجاویز کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور پھر ان کی اس طریقے سے رہنمائی کرے کہ وہ ان کے کام میں، ان کی سرگرمیوں میں تخلیقی عمل شامل ہو۔ کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ خود مختلف کام کرنا چاہتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو ہے غلط فیصلہ کر جائیں، تو ایسے میں استاد کی رہنمائی ان کو غلط فیصلے سے اور اس کے نقصان سے بچاتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ اپنی کوشش سے سیکھنا چاہتے ہیں،
خود کچھ، اور یہی بہترین ہے کہ وہ خود سے سیکھنے کے عمل میں شامل ہوں۔ لیکن یہاں پر کچھ رکاوٹیں اور مشکلات آتی ہیں، تو استاد کی جو رہنمائی کی صفت ہے وہ ان کی مدد کرتی ہے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں سے کے آگے سے رکاوٹیں دور کرتی ہے، اور اس طرح بچوں کے اندر بلند ہمتی جو ہے وہ استاد کی رہنمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی طرح اگر استاد اچھا رہنما ہوگا تو اس اپنے اسٹوڈنٹ کی نئی منزلوں کی طرف، نئی سمتوں کی طرف رہنمائی کر سکے گا، نئی چیزیں، نئی باتیں، نئے رخ ان کو وہ بتا سکے گا، تو اس طرح وہ اپنی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ استاد اپنے کام کو ہی اہم نہیں جانتا۔ اگر وہ رہنما ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ صرف میری تدریس تبھی کامیاب ہوگی جب بچے بھی اس کا رد عمل مناسب طریقے سے دکھائیں گے، شو کریں گے، تو وہ اپنے بچوں کے، اپنے طلباء کے رد عمل کو بھی پوری اہمیت دیتا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ استاد جو ہے وہ ایک رابطہ کار کے طور پر کس طرح کام کرتا ہے۔ رابطہ کار کا مطلب یہ ہے کہ درس و تدریس کے اندر جو بھی عناصر شامل ہیں اس عمل کے، تعلیم کے عمل کے، تدریس کے عمل کے، جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو نظام کے اندر موجود اہم اشخاص ہیں، اہم چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، انسان ہے، انسانی وسائل ہے، وہ سب جو ہے وہ بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر اہم ہے، اور یہ اسی وقت مفید ثابت ہوتے ہیں جب وہ باہمی مل کر ربط اور ضبط کے ساتھ اشتراکی عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو سب عناصر کے اندر اور تمام وسائل کے، مادی وسائل کے اندر اور تمام انسانی وسائل کے اندر جو لوگ کسی بھی حیثیت سے اس عمل میں، اس نظام میں کام کرتے ہیں، ان سب میں تعاون اور اشتراکی عمل جو ہے وہ اس میں استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ طلباء اور اساتذہ میں خاص طور پہ جو تعاون اور اشتراکی عمل ہے وہ تدریسی عمل کی کامیابی کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، تو اس کے ذمہ داری بھی اساتذہ پر جاتی ہے کہ وہ اس اشتراکی عمل کے ماحول کو، تعاون کی فضا کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور مؤثر بنائیں، اور کمرہ جماعت کے اندر، خاص طور پہ کلاس روم کے اندر جو استاد ہے اس کا کردار رابطہ کار کی طرح ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کے والدین کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، معاشرے کے اندر مختلف ایجنٹس اور گروپس کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا اور رابطہ استوار کرنا، تاکہ سب مل کر تعلیمی عمل کو زیادہ مؤثر اور کامیاب بنا سکیں۔ تو یہ اس طرح معلم جو ہے وہ ایک رابطہ کار کی حیثیت سے اپنے تدریس کو زیادہ بہتر بنا سکتا ہے۔ معاشرے کے مختلف مسائل کو لے کر کے وہ اس کے حل کے لیے معاشرے کے مختلف ایجنٹس کو بھی اپنے تدریس اور تعلیم کے عمل میں شامل کرتا ہے۔ جتنا وہ بہتر رابطہ کار ہوگا اتنا ہی وہ ایک بہتر ٹیچر بھی ثابت ہوگا۔